अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज कल हमने जो सा कहा था कि वो टॉपिक ख़त्म हो गया था और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी समझे में वो जो टॉपिक हमने न्यू शुरू किया था नन्हे हजूर की माँ से जुदाई, वो दोनों उसके पार्ट ख़त्म हो गए और आज नया टॉपिक शुरू है रसूलुल्लाह का सफ़र शाम। इसके भी 2 पार्ट होंगे जैसे आपको पता है। तो अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले 2-4 पिछले पार्ट गुजरे हैं, पहले वो देखें फिर अगला ये 5वां पार्ट शुरू करें। तो आज हम शुरू करते हैं रसूलुल्लाह का सफ़र शाम। हज़रत अबू तालिब ने तजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाने का इरादा किया। इस ज़माना में अरब ताजिर शाम के इलाका बसरा में तजारत के लिए जाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से इस कदर मानूस थे कि दोनों एक दूसरे के बगैर न खाना खाते न कहीं जाते। ये 583 ईस्वी का ज़माना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 12 साल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले 4 साल के अपने चचा अबू तालिब के साथ रह रहे हैं। जनाब अबू तालिब ने अपने भतीजे को मुल्क शाम के सफ़र का बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के गले लग गए, साथ जाने के लिए जिद करने लगे। जनाब अबू तालिब तो दिल से चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी उम्र की वजह से उन्हें साथ न ले जा रहे। मुश्किल और लंबा सफ़र है, घर से दूरी, दूसरा मुल्क। जनाब अबू तालिब के जहन में बहुत सी बातें चल रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक देखकर चचा मान गए। इन दिनों शाम में कोई सल्तनत नहीं बल्कि सल्तनत रूम का एक सूबा था। ठीक है, इस दौर के शाम में के आज के मुल्क शाम, अर्दन, फलस्तीन, इसराइल, लबान शामिल थे। शाम के कुछ इलाके ईरान के मातहत थे। बसरा शाम रूमी और हीरा इराक के इलाके ईरानी सल्तनत के ज़ेरे असर थे। सफ़र शुरू हो गया। इस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब भी साथ थे। इस काफ़िले में 22 अफराद शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत कुछ नया था कि मुख्तलिफ कबीलों के लोगों से मिले, रास्ते और सफ़र नया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शौक से देख और सीख रहे थे। उन्हें लोगों के साथ मिलना और वक्त गुजारने का मौका भी मिल रहा था और सफ़र की आसानियों और मुश्किलों का भी सामना हो रहा था और मुख्तलिफ रंगों नुह के इंसान भी मिल रहे थे। लोगों को तजारत करते हुए करीब से देखने का मौका मिला। ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी जो मक्का में ना थी। मुख्तलिफ ज़ुबानें बोले और मुख्तलिफ अंदाज का लिबास पहने और बहुत से मुल्क और इलाकों से आए हुए लोगों से मुलाकातें हुई। सफ़र करते करते ये काफ़िला यसरब, तीमा और दोमना जंदल से होता हुआ शाम के शहर बसरा पहुंचा जो दमिश्क से अमरान के रास्ते में वाक़या था। बसरा इन दिनों हुरान का मरकजी शहर था। तो रात में इस शहर का नाम बशान बताया गया है। मक्का से बसरा तक का फासला 2000 किलोमीटर है। ये सफ़र तकरीबन 50 दिन जारी रहा। अरब से आने वाले ताजिर बसरा शहर के बाहर ही रुका करते थे। शायद आज के ज़माने के मुताबिक यहाँ कोई ढाबा या टर्क होटल वगैरह था। अरब से आने वाले ताजिर यहाँ थकन उतारते, रात यहीं रुकते और अपने कारोबार की तैयारी करते। मुल्क शाम में तजारती सरगर्मियों से पहले ये आखिरी पड़ाव था। यहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी ठंडी छांव आने वालों को अपनी आगोश में ले लेती। इसके करीब ही एक ईसाई राहब भी रहता था। ये जगह सदियों से ईसाई राहबों के पास थी। एक राहब वफात पाता था तो उसकी जगह दूसरे को मिल जाती, यहाँ आकर रहने लगता। ईसाई राहबों के यहाँ रहने की बुनियादी वजह ये थी कि उनके इल्म के मुताबिक इस कायनात के आखिरी नबी को यहाँ से गुजरना है। यहाँ रहने वाला राहब आने वाले ये काफिले को देखता रहता, आखिरी नबी का इंतजार करता। इस जमाना में यहाँ रहने वाले राहब का नाम जरजीस था, लेकिन वो बहारी के नाम से मशहूर था। ये बहारी सरियानी ज़बान का लफ्ज़ है। बहरा के मायने बेहद दानिशमंद है। बहरा एक मुद्दत से यहाँ रहाइश पजीर था। उसने अब बेशुमार अरब काफिले यहाँ से गुजरते और ठहरते देखे। उसे यकीन था कि एक आखिरी नबी आने का ज़माना करीब है। शायद वो अपनी ज़िंदगी में उनसे मिल सके या नहीं।
اس بار عرب تاجروں کا جو قافلہ بصرہ آیا وہ پہلے تمام قافلوں سے مختلف تھا۔ بحرا نے کچھ غیر معمولی چیزیں دیکھی۔ اس کا خیال اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ دیکھے کہ ایسا کیوں ہے۔ بحرا نے عرب تاجروں سے کہا، میں آپ لوگوں کو کھانے کی ضیافت دینا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ میرے مہمان بنیں۔ یہ بھی درخواست کی کہ اپنے قافلے میں موجود تمام لوگ آئیں۔ عرب تاجر تو مسافر تھے، انہیں اچھا لگا اور دعوت قبول کر لی۔ ساتھ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم تو یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں، لیکن راہب نے کبھی ہمیں دعوت پر نہیں بلایا۔ بحرا نے اس سے پہلے کسی عرب تاجر سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ عرب تاجر کھانا کھانے کے لیے بحرا راہب کے پاس آئے اور بحرا نے سب لوگوں سے فرد ملاقات کی، مگر بحرا کو جس کی تلاش تھی وہ اسے نظر نہ آیا۔ جن لوگوں سے اب تک وہ مل چکا تھا ان میں کچھ غیر معمولی نہیں تھا۔ آگے اسے حیرت ہے کہ ان سے ایک دن پہلے تو اس نے دیکھا تھا، وہ آج کیوں نہیں ہے۔ اسے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، اسے یہاں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اس نے کبھی ایسی غیر معمولی بات نہیں دیکھی جو کل اس عرب قافلے کے آتے ہوئے دیکھی۔ آخر وہ کون ہے جو مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا؟ بحرا سوچ میں گم ہے۔ اس نے عرب تاجروں سے پوچھا، کیا تمہارے قافلے میں شامل سب لوگ یہاں آ گئے ہیں؟ عرب تاجر کہنے لگے، ایک بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ یہاں نہیں آیا، ہم اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ بحرا نے خواہش ظاہر کی کہ اس بچے کو بھی میری دعوت میں لے آئیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلے میں شامل سب لوگ میرے مہمان بنے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب تاجروں کا قافلہ اس پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا تو بحرا نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان لوگوں کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے بادل کا ٹکڑا بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کے بحرا کی توجہ اس لوگوں کی طرف ہوئی۔ یہ قافلہ قریب آیا تو بادل کا ٹکڑا بھی قریب آ گیا۔ بحرا نے غور کیا کہ دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا پورے قافلے پر سایہ کیے ہوئے نہیں، بلکہ بادل کا سایہ ایک دو افراد کے سروں پر ہے۔ بحرا ایک مدت سے یہاں آباد ہے، اس نے پہلے اس سے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ قافلے رکا تو بادل بھی رک گیا۔ بحرا اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کہیں یہ وہی ہستی تو نہیں جس کا مجھے انتظار ہے؟ قافلہ درخت کے سائے میں رکا تو درخت کی شاخیں بھی جھک گئیں۔ بادل کا ٹکڑا اس درخت کی جھکی ہوئی شاخیں چھاؤں اور بھی ٹھنڈی ہو گئی اور بحرا نے سوچ لیا کہ یہ وہ قافلہ کے تمام لوگوں سے ملے۔ الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کو اس قافلے کے لوگوں میں تلاش کرے۔ بحرا دعوت میں آئے ہوئے تمام لوگوں سے مل چکا، اسے ایک چہرے بھی ایسا نہیں ملا کہ جو بحرا کی تلاش کا تھا، اور بحرا کی درخواست پر اب اس بچے کو بھی یہاں لا گیا۔ یہ کیا؟ بحرا کی حیرانی اور خوشی بیان سے باہر ہے۔ وہ جس کی تلاش میں ہے یہ تو وہی ہے، وہی چہرہ ہے، خوبصورت شکل، کشادہ پیشانی، پیاری آنکھیں، چہرے پر سنجیدگی اور نور، ایسا چہرہ ہے جسے تکتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ معصومیت چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بحرا کا مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے اس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ بحرا کے لیے باقی لوگ اب شاید وہاں موجود ہی نہیں، نہ اسے عرب کے تاجروں کو بھی میں کوئی خوبصورت نظر آ رہا ہے، نہ شناسا، نہ کوئی بڑا تاجر، نہ کوئی بار۔ اب اسے تو زندگی بھر کی محنت وصول ہو گئی نظر آ رہی ہے۔ بحرا راہب اپنی خوش قسمتی پر ناز ہے، اس نے پہلے کئی راہب اس ہستی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ بحرا کی ساری توجہ اس بچے کی طرف ہے۔ بحرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارا لات و عزا کی قسم، میں جو کچھ تم سے پوچھوں سچ بتانا۔ بحرا جانتا ہے کہ عرب کے لوگ لات و عزا کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کائنات کا آخری نبی بتوں پر ایمان نہیں رکھتا، اور بچے کا جواب میں بحرا کے لیے نبی ہونے یا نہ ہونے کی نشانی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرا سے کہا، مجھے لات و عزا کی قسم نہ دیجیے، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ بحرا کہہ رہا ہے، اچھا بیٹا تمہیں
تمہیں تمہارے خدا کی قسم میرے سوالوں کے جواب سچ سچ دینا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آپ پوچھئے، میں صحیح جواب دوں گا۔ بحرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی، عادات، مصروفیات، نیند، خواب، شوق اور وغیرہ کے بارے میں سوال پوچھے، کائنات اور خدا کے بارے میں بھی پوچھا۔ سوالوں کے جواب اس کی امید سے بھر کر تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانیت اور سنجیدگی سے بہت متاثر ہوا۔ بحرا اس خوبصورت شخصیت میں کھو گیا۔ وہ ابھی اپنے بچپن میں تھی۔ بحرا کے خیال میں جب نبی ہونے کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں تمہارے کندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بحرا نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے درمیان نبوت کی نشانی بھی دیکھ لی تو ابو طالب سے پوچھا اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحرا کی تسلی نہ ہوئی، اس کا علم اور الہامی کتابیں تو کچھ اور بتاتی ہیں۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا میرا علم تو مجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بحرا سے پوچھا تمہارا علم تمہیں کیا بتاتا ہے؟ بحرا نے بتایا اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب نے بحرا کو بتایا تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرا بھائی وفات پا چکا ہے۔ بحرا نے فوراً پوچھا تمہارے بھائی کی وفات کب ہوئی؟ حضرت ابو طالب کہنے لگے میری بھائی کی اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ بحرا کی آنکھوں میں آنسوں سے چمک ہی اور بتا رہی تھی کہ جس ہستی کے لیے وہ یہاں رہتا ہے یہ وہی ہستی ہے۔ بحرا نے رسول اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم کر حضرت ابو طالب سے کہا میں نے جو خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہیں وہ اس کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ میں نے بادل کو آپ کے سر پر سایہ کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ وہی ہے جو الہامی کتابوں اور نبیوں نے بیان کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے جلد سے جلد مکہ واپس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو پہچان لیں اور نقصان پہنچائیں۔ اگر انہوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ ضرور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے وہاں جلدی اپنے کام مکمل کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت لے کر مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پارٹ اور کل ہوگا اس کا دوسرا پارٹ، اور دوسرے پارٹ کا نام ہے گناہ والی لڑائیاں، اور کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔